الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جنگ احد کا اب خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ کفار یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ مسلمان دوبارہ سنبھلنے لگے ہیں اور سنبھل چکے ہیں، اور ہماری اب فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں یہی کچھ وہ سمائے ہوئے تھے کہ آج ہم نے احد کا میدان مار لیا ہے اور مسلمانوں کو ہم نے شکست دے دی ہے، لہذا اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام آپ کے ساتھ اپنے کیمپ کے اندر موجود تھے۔ ابو سفیان احد پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اس نے آواز لگائی کہ کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ فرمایا کہ جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے تسلی کر لی کہ نعوذ باللہ ہم نے محمد کو ختم کر دیا ہے، وہ نہیں ہے، جواب نہیں آ رہا۔ پھر اس نے کہا کیا تم نے ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا، جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے کہا کیا تم میں عمر بن خطاب موجود ہیں؟ جواب نہیں دیا۔ جب یہ تین باتیں ہو گئیں تو ابو سفیان سمجھ گئے کہ نعوذ باللہ ہم نے ان تینوں کو ختم کر دیا ہے۔ بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ دین اسلام اور اسلامی ریاست کی بنیاد اور اس کے جو خاص ستون ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب انہوں نے، کافروں نے، یہ تسلی تو نعوذ باللہ کر لی کہ ہم نے تینوں کو ختم کر دیا ہے، لہٰذا ابو سفیان نے یہاں پر نعرہ لگایا۔ کیا نعرہ لگایا؟ اولو حبل، اولو حبل۔ یہ حبل ان کا سب سے بڑا بت تھا اہل مکہ کا۔ لات، منات، عزا بھی بت تھے، لیکن اولو حبل، حبل جو تھا یہ سب سے بڑا بت تھا۔ اس نے حبل کی جے یا حبل بلند ہو، اس نے یہ نعرہ لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جواب اس کی کیوں نہیں دیتے ہو؟ یعنی اب تم جواب دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ تو آپ نے فرمایا تم کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند ہے اور بہت ہی بزرگی والا ہے، تمہارے حبل کی کیا حیثیت ہے؟ پھر جب یہ آواز ادھر سے آئی تو ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم۔ یہ ان کا دوسرا بڑا بت تھا۔ یہ بزرگوں کے نام پر جو مورتیاں انہوں نے بنا کر رکھی تھیں کہ ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ انہوں نے جواب دے دیا۔ اب ابو سفیان نے جب سمجھا ابو سفیان کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب ان کی آواز آئی ہے، تو انہوں نے کہا ذرا عمر قریب آؤ، میری بات سن لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عمر جا کر اس کی بات سنو، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے ہیں، وہ سامنے آمنے ہوئے تو ابو سفیان نے کہا عمر سچ سچ بتاؤ، کیا ہم نے محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ تم نے محمد کو قتل نہیں کیا، محمد اس وقت بیٹھے ہیں اور تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا، پھر اگلے سال تمہارا اور ہمارا پھر بدر کے مقام پر آمنا سامنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جواب دے دو کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہارے اور میرے درمیان یہ بات طے ہو گئی کہ اگلے سال بدر میں تمہارا ہمارا پھر مقابلہ ہوگا۔ یہ آخری باتیں جو ہوئیں، اب یہاں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کی ذات کا نعرہ بلند کروایا، اپنی ذات کو نیچے رکھا۔ ابو بکر عمر تو ویسے ہی نیچے تھے، لیکن جب اللہ کی ذات کا معاملہ آیا، انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں حبل کا نام لیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب جواب دو اور کہو کہ اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور اجل ہے، اور لنا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک، ہمارا ساتھی، ہمارا دوست ہے، اور تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو یہ اب جنگ کا اختتام ہوتا ہے، اور کفار مکہ اب یہ واپسی کا پروگرام بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کی توفیق بخشے، آپ کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت کے مطابق عمل اور عقیدہ کی توفیق بخشے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔